آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اروناچل پردیش میں جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چین بھارت تیار، بھارتی نوجوان چین کے قبضے میں۔ نئی تعمیرات شروع، انڈین کمانڈر ہلاک کر دیا گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اروناچل پردیش میں اس وقت جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ پچھلے دنوں کہا جا رہا تھا کہ بھارت اور چین کے درمیان جو تنازعات تھے، جنگی تنازعات، بارڈر کے تنازعات، وہ مکمل طور پر حل کر لیے گئے ہیں، لیکن ایک بڑی خبر کے مطابق اس وقت چین اروناچل پردیش میں جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، یہ کہنا ہے انڈین میڈیا کا۔ اور چین نے بھارت کو چتاونی دی ہے کہ وہ فوراً متنازع علاقے چھوڑ دے، ورنہ تابڑ توڑ کارروائیوں کے لیے تیار رہے۔ چین نے بھارت پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کے سرحدی محافظوں نے تبت اور سکم کے درمیانی علاقے میں دراندازی کی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق چین نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اس سے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ انڈیا کے سرحدی محافظوں نے چینی علاقوں میں معمول کی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ انڈیا سے کہا ہے کہ وہ فوراً ان کے علاقے سے نکل جائے۔ انڈیا بھی حالیہ دنوں میں چین پر الزام عائد کر چکا ہے کہ چینی فوجیوں نے اس کے علاقے میں در اندازی کی ہے۔ چین اور انڈیا کا سرحدی علاقہ نتھو درا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہندو اور بدھ مت یاتری تبت میں یاترا کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی در اندازی سے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ چین نے انڈیا پر مزید الزام عائد کیا ہے کہ وہ چین کے علاقے میں ایک سڑک کی تعمیر میں بھی رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ بھارت نے چینی الزام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حالیہ ہفتوں میں چینی اور بھارتی سرحدی محافظوں کے مابین کشیدگی بڑھی ہے، اور بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوجیوں نے سکم کے علاقے میں گھس کر انڈین آرمی کے عارضی مورچوں کو تباہ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چین پہلے ہی سرحد پار سے تبت میں یاتریوں کی آمد پر پابندیاں عائد کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ بھارت اس کے علاقہ کو فوراً خالی کر دے، اور LAC پر چین مزید ہتھیار لے جانے کے لیے تیار ہے، بھارت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت چین تنازع۔ بھارت نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین بھارتی سرحد کے قریب میزائل اور راکٹ رجمنٹ تیار کر رہا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب لداخ سیکٹر اروناچل پردیش میں چین اپنے فوجی انفراسٹرکچر کو بڑھانے میں مصروف ہے، جس پر انڈیا نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل بھی انڈین میڈیا میں حکومت کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی گئی تھی کہ چین مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کی فنگر 4 سے فنگر 7 کے درمیان بڑے پیمانے پر اضافی میزائل، ٹینک، راکٹ وغیرہ نصب کر رہا ہے۔ اگرچہ چین نے اس کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے علاقے میں کر رہا ہے، لیکن سیٹلائٹ کی تصاویر سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس علاقے میں چین کی تعمیرات میں اضافہ ہوا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ چین نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی نوعیت کی نئی تعمیرات کی ہیں۔ ان تصاویر سے اس علاقے میں نئے ہتھیاروں اور بھاری مشینوں کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ چینی فوج نے جھیل میں نگرانی کے لیے گشت کرنے والی کشتیوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق نئی تعمیرات میں رہائشی عمارتیں، سڑکیں، نئی شاہراہیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میزائل رجمنٹ سمیت بھاری ہتھیار بھی اپنی جانب تعینات کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا کافی پریشان ہے۔ ماہرین کے مطابق دراصل ناقابل رسائی علاقے کی وجہ سے مین لینڈ چائنا کے لوگوں کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے چین مقامی لوگوں کو یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ چونکہ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی کوئی واضح حد بندی نہیں ہے، اس لیے چین اپنے حساب سے گاؤں بسا دیتا ہے، لیکن اس وقت کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت بری طرح جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ چینی فورسز کی جانب سے انڈین فوج کا کباڑہ نکال دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سی جن پنگ کا چینی طاقت کے تمام آلات پر گرفت کو مضبوط کیے ہوئے ہے۔
اور کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے فوجی اثاثے اور انفراسٹرکچر ایک طویل عرصے تک پاکستان کی سرحد پر محفوظ تھے۔ یہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور اثاثوں کی پوزیشن دونوں کے لیے تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے خلاف عبرت کا نشان بنانے کا بھی فیصلہ کر چکا ہے۔ چین نے لداخ میں بھارت کو ایک بڑی چتاونی دی ہے۔ چین نے بارڈر پر تباہی مچا دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان لداخ کی سرحد پر شدید جھڑپوں کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چینی فوج نے بھارتی فوج پر ایسا تباہ کن حملہ کیا ہے کہ بھارتی فوج کے قدم اکھڑ گئے ہیں۔ چین نے بھارت کے 9 اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور بھارتی فوج کو مکمل طور پر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں لداخ کی سرحد پر حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ چین نے ایک منظم حملے کے بعد بھارت کے 9 اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس سے بھارت کی فوجی پوزیشن مزید کمزور ہو چکی ہے۔ لداخ اور دیگر سرحدی علاقے جغرافیائی اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ یہ علاقے نہ صرف فوجی حکمت عملی کے لیے ضروری ہیں بلکہ یہاں قدرتی وسائل بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ چین اور بھارت دونوں ہی علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بار بار جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ چینی فوج نے حالیہ دنوں میں ایک بڑے حملے کا آغاز کیا ہے، جس میں انہوں نے نہایت منظم انداز میں بھارتی فوج کی پوزیشنوں پر حملہ کیا۔ چین نے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی فوج کے مورچوں کو تباہ کر دیا۔ ان حملوں میں چین نے نہ صرف بھارتی فوج کو پسپا کیا بلکہ 9 اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ چینی فوج نے اس حملے میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جغرافیائی لحاظ سے یہ علاقے بڑی اہمیت کے حامل دکھائی دیتے ہیں اور یہ فوجی کارروائیوں کے لیے اہم ہے۔ چین نے ان علاقوں پر قبضہ کر کے بھارت کی فوجی طاقت کو کمزور کر دیا ہے۔ چینی فوج نے نہایت ہوشیاری سے ان علاقوں پر قبضہ کیا۔ انہوں نے پہلے بھارتی فوج کو الجھایا، پھر اچانک حملہ کر کے ان کی پوزیشنوں کو کمزور کیا۔ چین کی فوجی حکمت عملی نہایت کامیاب رہی اور انہوں نے بغیر کسی بڑے نقصان کے یہ علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ بھارت کے لیے اب ان علاقوں کو واپس حاصل کرنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ چینی فوج نے ان علاقوں میں اپنی پوزیشنیں مضبوط کر لی ہیں اور بھارت کو ان علاقوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ چینی فوج کے حملے کے بعد بھارتی فوج کو فوری طور پر پسپائی اختیار کرنی پڑی اور بھارتی فوج کی حکمت عملی میں کئی خامیاں نظر آئیں، جن کی وجہ سے وہ چینی فوج کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔